ارادہ سے انعام، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے روز تین قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک وہ آدمی آئے گا جس نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، اپنی گردن کو کٹوا دیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے تجھے میں نے جوانی سے نوازا تھا، تو نے جوانی کو کہاں پر خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستہ میں لڑتے ہوئے میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ تجھے بہت بڑا بہادر کہا جائے، دنیا میں کہہ دیا گیا آج میرے پاس اجر و ثواب نہیں۔ حالانکہ شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کے خون کا ابھی قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان میں، میدان کاردار میں ایک لمحہ کے لیے مجاہدین کا پہرا دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ اتنا اعزاز ہے شہید کا، اگر نیت خالص نہ ہو اور دل میں تقوی موجود نہ ہو، ریاکاری ہو، نمود و نمائش ہو، بڑے سے بڑے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخی آدمی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا جس نے مساجد کو تعمیر کیا، مدارس کو تعمیر کیا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو دیتا رہا، اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستہ میں میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے بہت بڑا سخی کہا جائے، دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا، آج میرے پاس اجر و ثواب نہیں۔ تیسرا وہ آدمی آئے گا جس نے رات دن دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، وعد و نصیحت کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے علم کو کہاں پر خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستہ میں میں دن رات وعظ و نصیحت کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، قرآن کی تعلیم دیتا رہا، دین سکھاتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے بہت بڑا عالم اور قاری کہا جائے، تیرے علم کے چرچے ہوں، دنیا میں تجھے سب کچھ کہہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اتنے بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود اگر انسان کی نیت میں خلوص موجود نہیں ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش موجود ہے، انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کرنا، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھ لینا، اگر نصاب تک پہنچے مال تو زکوٰۃ ادا کرنا،
اگر حج کی طاقت ہو تو حج کر لینا، جس سے اللہ اور اس کے رسول روک دیں اس سے رک جانا، جس کا حکم دے وہ کام کرتے رہنا۔ وہ جلدی سے اٹھا، اسلام کو قبول کیا اور جلدی سے اٹھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ وہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، وہ جنتی جا رہا ہے۔ ایک اور آدمی کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر اسلام کو قبول کرتا اور کہا کہ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو کہا کہ یہ چیزیں عمل کرو۔ اس نے کہا قسم اٹھا کر فرمائے کیا دین اتنا؟ اس کے دل میں خیال تھا اگر دین اتنا آسان ہوتا تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ بڑے بڑے لوگ کیوں نہ اس مسلمان ہوتے؟ شاید یہ بہت مشکل دین ہے۔ اس نے کہا کہ آپ قسم اٹھا کر فرمائیں کیا دین اتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا دین اتنا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے قسم اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا دین اتنا ہے۔ وہ خوشی کے ساتھ دوڑ پڑا کہ میں اپنے قبیلے کو جا کر بتا دوں کہ دین تو بہت آسان ہے، دین تو بہت تھوڑا ہے۔ اور وہ خوشی کے ساتھ سواری پر سوار ہوا اور سواری سے گرا، وہیں پر وہ شہید ہو گیا۔ ابھی اس نے عمل بھی کوئی نیکی کا نہیں کیا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی صدقہ نہیں کیا، لیکن اس نے اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کس قدر میرا بندہ میرے پاس آئے میں اس بندے کو معاف کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے 99 عیسے رحمت کے اپنے پاس رکھے، ایک عیسیٰ پوری مخلوقات کو دیا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جس کے پاس 99 عیسے ہوں اور ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا برداشت نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کیسے کرے؟ اللہ رب العالمین تو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے کہ میرا بندہ میرے دروازے پر آئے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اور اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک ایسا آدمی اس نے 99 افراد کو قتل کیا، لمبا واقعہ، پھر اس نے 100 افراد کو قتل کر دیا اور اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کسی نے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر نیک لوگوں میں جا کر رہنا شروع کرو، اللہ کی عبادت کرو وہاں پر۔ ابھی وہ جا رہا تھا، فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی جنت میں داخل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالکفل نامی آدمی پوری زندگی برائیاں کرنے والا، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے والا، ایک دن اس نے گناہ کا ارادہ کیا، عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسی رات اللہ کی سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اور جب رات کو وہ فوت ہو جاتا ہے، صبح کو لوگ آئے، دیکھا کہ وہ فوت ہو گیا، اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ ذوالکفل، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔
اللہ رب العالمین کے دروازے پر